اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم دوست اور بزرگوں، آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی ابتدائی کچھ آیاتوں کی تلاوت کی گئی۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی پیغمبر اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ہر پیغمبر کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان جب اچھا کام کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو اس کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عموماً دو طرح کے مخالفین انسان کے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو وہ مخالف ہوتا ہے جو سامنے رہ کر مقابلہ کرتا ہے کھلے عام، اور ایک وہ مخالف ہوتا ہے جو ساتھ میں رہ کر مقابلہ کرتا ہے، جسے ہم مل کر مارنے والے کہتے ہیں، جسے ہم مل کر مارنے والے، جسے ہم آستین کا سانپ کہتے ہیں۔ تو دین اسلام کا جب ظہور ہوتا ہے اور ظہور ہوا، اس وقت اس نظام کے تحت کافرین کا بھی ایک گروہ وجود میں آیا، منافقین کا بھی ایک گروہ وجود میں آیا۔ کافرین کا مقصد کھلے عام اسلام کی مخالفت کرنا تھا، سامنے سے مقابلہ کرنا تھا، اور منافقین کا مقصد یہ تھا کہ ساتھ میں رہ کر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، اور جو ساتھ میں رہ کر نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کافرین کا ذکر 2 آیتوں میں کیا اور منافقین کو ذرا تفصیل سے بیان کیا۔ تو اوپر منافقین کی کچھ صفات بیان کر دی تھی، یہاں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی کچھ اور صفات بیان کر رہے ہیں، ان کے کچھ اور احوال بیان کر رہے ہیں۔ یہ آیتیں فی نفس ہی واضح ہیں، اس لیے اس کی زیادہ تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ترجمہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ منافقین دل کے اندر کفر ہے، زبان پر ایمان ہے، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تمہاری یہ دوغلی نیتی، یہ 2 منہ والی تمہارا کردار، اس کردار کو تم چھوڑ دو، زمین میں فساد مت مچاؤ اس کی وجہ سے، تو وہ کیا کہتے ہیں ہم تھوڑی فساد مچا رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم ہی صحیح ہے، ہم غلط نہیں ہیں۔ یہ کون کہتا تھا ان کو؟ مفسرین نے لکھا ہے مسلمان کہتے تھے۔ جب منافقین ان کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے
سچے مسلمان کو پتہ چل جاتا ہے یہ منافق ہے، بھائی تو زمین میں کیوں فساد مچا رہا ہے، کیوں برائی پھیلا رہا ہے، سچے پکا مسلمان بن جا، میں سچا پکا ہے تو مسلمانوں میں صحیح جگہ پر ہی تو ہوں۔ یا اللہ کے رسول ان کو کہتے تھے، یا اللہ کی طرف سے ان کو یہ حکم ہوتا تھا کہ تم زمین میں فساد مت مچاؤ، تو وہ یہی بات ایک ہی بات کی رٹ لگاتے تھے کہ ہم تو صحیح ہے، ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ مفسرین نے یہ ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ جو مکے سے مدینہ ایک دین لے کر آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دو گروہ بن گئے مسلمانوں کے اور اہل کتاب کے، تو دراصل ہم ان اہل کتاب اور مسلمانوں کے بیچ میں پل کا کام کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ دونوں جھگڑے نہیں، اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، ہم دونوں طرف جاتے ہیں، ادھر بھی جاتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں، اور آج بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ادھر بھی جاتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ صرف مسلمان کو نقصان پہنچانا۔ تو آگے اللہ تبارک تعالیٰ دوسرا ایک قول نقل کر رہے ہیں۔ کیا نقل کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت مچاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ اس کے اوپر کمنٹ کر رہے ہیں، الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو بے شک وہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، وہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، وہ تو فساد پھیلانے والے ہیں۔ وہم لا یشعرون، لیکن انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم فساد پھیلا رہے ہیں کہ اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے، اپنے دل میں انکار کو چھپا کر کے جو فساد مچا رہے ہیں، اس فساد کا انہیں احساس بھی نہیں ہے۔ آگے ایک اور قول نقل کر رہے ہیں ان کا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ جیسا کہ دوسرے لوگ ایمان لے آئے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ جواب دیتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائیں؟ الا انہم ہم السفہاء، سن لو بیوقوف اصل تو وہی لوگ ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی جب انہیں کہا جاتا تھا، مسلمان منافقین ساتھ میں بیٹھتے ہوں گے تو کہتے ہوں گے نا، بھائی تو کیوں نفاق کے اوپر عمل کر رہا ہے، دل کے اندر تیرے ایمان کیوں نہیں ہے؟ زبان پر ایمان ہے تو دل پر بھی ایمان لے آنا، دل سے ایمان والا بن جا۔ دیکھ عبداللہ ابن سلام تمہاری جماعت کے، تمہارے قبیلے کے ہیں، وہ بھی یہودی تھے، لیکن دیکھ ایمان لائے، کتنے اچھے ایمان لے کر آئے۔ اور بھی بہت سے یہودی ہیں جو ایمان لے کر آئے، بہت سے اوس کے لوگ ایمان لے کر آئے، بہت سے خزرج کے لوگ ایمان لے کر آئے، تم کیوں اپنی منافقت کے رویے پر باقی ہو؟ تو کیا کہتے تھے؟ وہ تو بیوقوف آدمی ہے، کیا ان بیوقوفی کی طرح ہم ایمان لائیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بیوقوف تو اصل میں تم ہو کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو سمجھ نہیں رہے ہو۔ تم نے اپنی دنیا کی خاطر صرف زبان سے ایمان کا اقرار کیا ہے، اپنی دنیا بچانے کے لیے، کیونکہ آج دنیا بچانے کے لیے جہاں پر بوجھا وہاں پر سو جا، ایسے بہت سے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں، تو وہ اس زمانے کے لوگ تھے، بوجھا اور سوجے والے، تو وہ یہودیوں کے ساتھ بھی دوستی رکھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ بھی دوستی رکھتے تھے، کہاں کس کا پلڑا بھاری ہو جاوے تو اپنا فائدہ ہو ہے۔ یہ منافقین کی صفات تھی۔ تو وہ مسلمانوں کو کہتے تھے بیوقوف ہے، آج بھی مسلمانوں کو بیوقوفی کہا جاتا ہے، اہل ایمان کو، جو بہت اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں، جو منافقانہ روش اختیار کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھی اچھا، اس کے ساتھ بھی اچھا، اس کے ساتھ بھی اچھا، ہر جگہ بنا کر رکھتے ہیں، تو وہ اصل میں مسلمانوں کو بیوقوفی کہتے ہیں آج کی تاریخ میں بھی۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اصل بیوقوف تو وہ ہیں، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو اس کی حقیقت خبر نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں کہ ہم خود بیوقوف ہیں۔ اصل میں اصل عقل مند کون ہے؟ اصل عقل مند وہ ہے جو مومن ہے، مخلص ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کے رسول پر ایمان لایا، اخلاص کے ساتھ دین پر ایمان لایا، اپنی جان و مال کی قربانی دے دی۔ جتنے بھی مکہ سے آئے وہ مہاجرین تھے، وہ مخلص تھے، جتنے بھی مہاجرین تھے وہ مخلص تھے، اور وہ دراصل عقل مند تھے، وہ دراصل بیوقوف نہیں تھے۔ ان کی ایک اور حقیقت بیان کر رہے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ،
ہم تو ان کی مذاق اڑاتے ہیں، ہم تو ان کی مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی یہ جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ خاص طور سے جو ذی وجاہت، جو با اثر اور رسوخ رکھنے والے، کیونکہ مسلمانوں میں دو طبقے کے لوگ تھے، کچھ لوگ وجیح تھے، ان کی پہلے سے ہی عزت تھی، حضرت ابوبکر کی، حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی، ایسے لوگوں سے ملتے تھے تو کیا کہتے ہیں، انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور جب غریب مسلمانوں سے، نچلے درجے کے مسلمانوں سے ملتے تھے تو اکڑ کر ملتے تھے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تھے، یعنی یہودیوں کے پاس جاتے تھے، یہودیوں کے سرداروں کے پاس جاتے تھے، جوتشیوں کے پاس جاتے تھے، تو کیا کہتے تھے، ہم تو صرف ان کی مذاق اڑانے جاتے ہیں، مسلمانوں کے پاس بیٹھے تو ان کی مذاق اڑانے جاتے ہیں، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ دو منہ والی بات، یہ منافقین کا ایک کردار تھا۔ تو کیا فرماتے ہیں، جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں ہم تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو اللہ کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، صرف ان کو بناتے ہیں، ان کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اللہ کیا جواب دیتا ہے، دیکھو، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کی مذاق اڑائے گا قیامت میں، اور بعد میں جو حالات کھڑے ہوں گے اللہ اس کی مذاق اڑائے گا۔ یہ بطور مشاکلت کے ہے، مشاکلت کہتے ہیں یعنی انسان اچھا انسان ہوتا ہے، جب کوئی برا انسان اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو کیا کہتا ہے انسان، تم بدتمیزی کرو گے تو میں بھی بدتمیزی کروں گا، انسان کہتا ہے نا، حالانکہ وہ بدتمیزی نہیں کرے گا، وہ اپنی سامنے والے کی بدتمیزی کا جواب دے گا۔ تو اسی طرح اللہ جب کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اللہ بھی ان کی مذاق اڑائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے ان کی مذاق کی ان کو سزا دے گا، ان کی مذاق کی ان کو سزا دے گا۔ یہ ایک کہنے کا انداز ہے، تو اللہ ان کی مذاق اڑائے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے ان کی سرکشی میں، اس لیے اب انہیں کوئی کچھ سجھائی نہیں دے رہا ہے۔ یعنی انسان جب اپنے مفادات کے لیے سچائی کا انکار کرتا ہے اور ظاہر یہ کرتا ہے کہ میں سچائی کے ساتھ ہوں، تو پھر اس کی عقل ماری جاتی ہے، اس کو پھر کچھ سجھائی نہیں دیتا، وہ گمراہی میں آگے بڑھتا ہی جاتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو گمراہی کے اندر ڈھیل دیتا ہی جاتا ہے۔ بہت سی آیتوں میں مفسرین نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ گمراہی میں ان کو ڈھیل دیتا جاتا ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب خود اپنی طرف سے ثابت کرتا ہے کہ میں گمراہی رہنا چاہتا ہوں تو پھر اللہ گمراہ کرتا ہے۔ اللہ پہلے سے کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے، جب انسان ثابت کرتا ہے کہ میں گمراہ رہنا چاہتا ہوں تو اللہ تکوینی طور پر اس کی گمراہی کے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ اللہ گمراہ کرتا ہے تو اللہ ہدایت بھی تو دیتا ہے، انسان جب ہدایت کی طلب کرتا ہے تو اللہ ہدایت بھی دیتا ہے۔ تو یہ انسان کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تکوینی طور پر اللہ ہدایت کا بھی انتظام کرتا ہے، اللہ گمراہی کا بھی انتظام کرتا ہے، اس میں اللہ کی مرضی شامل نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی تو یہی ہے کہ بندہ ہدایت پا جائے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی۔ خریدنا تو کیا تھا، ایمان کو خریدنا تھا، خریدنا تو کیا تھا، اسلام کو خریدنا تھا، خریدنا تو کیا تھا، ہدایت کو خریدنی تھی، لیکن انہوں نے ہدایت کو واپس کر دی اور گمراہی خرید لی اس کے بدلے میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ بعض مرتبہ تجارت کی اصطلاح میں بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ دین بھی ایک تجارت ہے، یہ تجارت ہے، یہ آخرت کی تجارت ہے۔ اس کا بدلہ ہم ایمان لائے تو ہم نے ایک سودا کیا اللہ تبارک تعالیٰ سے، اس سودے کا بدلہ ہم کو آخرت میں ملے گا۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا بدلہ ہم کو آخرت میں ملے گا، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ تو اسی طرح منافقین نے ایمان کو بیچ دیا اور گمراہی کو خرید لیا، انکار کو خرید لیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے منافقت کا راستہ اختیار کر گمراہی، ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، تو ان کی تجارت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فائدہ کب ہوتا ہے، جب انسان کا سرمایہ محفوظ رہے اور اس پر نفع بھی ملے۔ اب یہاں تو سرمایہ ہی لٹ گیا انسان کا، انسان کی موڑی ہی چلی گئی تو نفع کہاں سے ملے گا۔ تو ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا اور نہ ہی ان کو راستہ ملا سچائی کا راستہ۔ اب جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں منافقین کی حقیقت بیان فرمائی، ان کے حالات بیان فرمائے، ایک مثال سے بھی سمجھا رہا ہے۔ مثال یہ ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور حق بات کی روشنی ساری دنیا کے اندر پھیل گئی، تو جن لوگوں کی آنکھیں سلامت تھیں ان لوگوں نے تو اس روشنی کو دیکھ لیا اور اس کو قبول کر لیا۔ مکہ کے مسلمان، مخلص مسلمان، انہوں نے اس روشنی سے فائدہ حاصل کیا۔ جب اللہ کے رسول مدینہ پہنچے تو مدینہ کے مہاجرین نے اس روشنی سے فائدہ حاصل کر لیا۔ لیکن ایک انسان روشنی پھیل جائے اور اپنی آنکھیں ہی پھوڑ ڈالے تو اس کو کیا لگے گا؟ اس کو تو اندھیرا ہی لگے گا نا۔ تو یہ منافقین، یہ کافرین اسی طرح کے لوگ تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روشنی لے کر آئے اور اس میں ساری چیزیں روشن ہو گئی، اس کے باوجود انہوں نے خود اپنی آنکھیں ہی پھوڑ لی، اس کی وجہ سے وہ اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں۔ اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ان لوگوں کے مثال کی طرح ہے کہ جس شخص نے ایک آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے آس پاس کے علاقے کو روشن کر دیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی بینائی کو چھین لیا۔ اللہ نے ان کی آنکھوں کی بینائی کو، کیونکہ انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ ہمیں روشنی دیکھنی ہی نہیں ہے، ہمیں اس روشنی سے فائدہ حاصل کرنا ہی نہیں ہے، ہمیں ہدایت کو اختیار کرنا ہی نہیں ہے، ہمیں دین کو اختیار کرنا ہی نہیں ہے، ہمیں اسلام کو لانا ہی نہیں ہے۔ دل کے اندر انکار تھا، بھلے زبان کے اوپر اقرار تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی روشنی کو سلب کر لیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو اندھیروں میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا جس سے ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ کس کی مثال ہے؟ منافقین کی۔ ایسے منافقین کی مثال ہے جن کے اندر دل کے اندر پورا کے پورا انکار بھرا ہوا تھا اور صرف زبان پر کلمہ طیبہ تھا، زبان پر اقرار تھا۔ سمن، یہ لوگ بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اس لیے واپس نہیں لوٹیں گے۔ گمراہی کے راستے پر چل نکلے ہیں، اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اب یہ واپس نہیں لوٹیں گے ہدایت کی طرف۔ کہ انسان جب پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ جاتا ہے تو پھر ہدایت اس کے لیے مقدر میں نہیں رہتی ہے۔ آگے ایک اور اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اس کی مثال کو انشاءاللہ ہم اس مثال کو آئندہ ہفتے دیکھیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر منافقین کی جو صفات بیان کی ہے، ہمارے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ وہ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اگرچہ ہم اعتقاداً منافق نہیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، اور ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ایمان کو تو سلامت رکھیو ہمارے دلوں کے اندر، لیکن ہمارے عملی نفاق کہ بھائی ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دین سے محبت ہے، لیکن جب دین پر عمل کرنے کا موقع آتا ہے، جب ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ دو راہیں پر کھڑا کرتا ہے، تب ہم بھی عملی طور پر نفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ نفاق جس طرح ان کو لے ڈوبا، یہ ہمیں بھی لے ڈوب سکتا ہے، اور یہ نفاق، عملی نفاق، کبھی کبھی اعتقادی نفاق تک بھی پہنچا دیتا ہے، تو ہم وہاں تک نہ جائیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے ایمان کی، ہمارے اعمال کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کے اوپر چوکنا رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان ہمیشہ چور دروازے سے مومن پر حملہ کرتا رہتا ہے، اس کے ایمان کو کفر میں، اس کے اخلاص کو نفاق میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ نستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ونتوب الیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، آئندہ کی زندگی کے لیے ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان خالص عطا فرما۔ اے اللہ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ شرک اور کفر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نفاق سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اعتقادی نفاق سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ عملی نفاق سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ منافقین سے بھی ہماری حفاظت فرما، منافقین کے شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، حق کا بول بالا فرما۔ اے اللہ باطل کو زیر فرما۔ اے اللہ دین کے کام کرنے والوں کی مدد فرما، مسجدوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، قبرستانوں کی، ہر دین کی چیز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض فضل و کرم سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد بما وهب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔